جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، دوسری نشست ہماری شروع ہو رہی ہے تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ اعوذ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ آج ہماری 5 آیات ہیں اس سورت کی 52 پہ سورہ ابراہیم ختم ہو جانی ہے، تو اگر وقت باقی بچا تو ہم جو آخری رکوع ہے اس کو ہم ریوائز کر لیں گے، اور کل پھر سورہ ہجر جو ہے وہ نئی ریکارڈنگ کے ساتھ کریں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی انشاءاللہ۔ بالکل صحیح۔ ہاں جی۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ جو مشرکین ہیں یا جو ظالم ہیں ان کی بات کر رہا تھا پیچھے، اور انہی کے بارے میں پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، بلکہ 2 آیات میں پیچھے چلا گیا ہوں، چلیں، کہ بے شک انہوں نے مکر کیا، مکرہم اپنا مکر، انہوں نے چال چلی اپنی چال، ایک تو یہ، دوسرا ترجمہ ہم نے کیا تھا، اور انہوں نے اپنی چال کو خوب چلا، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس ہے ان کی چال لکھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لے کے آئے گا سامنے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، تو یہاں ایک سمجھ لیجئے گا کہ اگر لام کے ساتھ تزول وہ آ جائے مضارع کا صیغہ اور اس سے پہلے ان آ جائے تو اس کے معنی نہیں، ابھی ساتھی جو تھے وہ پڑھ رہے تھے اگر، تو اس کے معنی نہیں کہ مطلب ہو جائیں گے، جی ٹھیک ہے جی۔ جی تو وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، نہیں تھی ان کی چال، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ اس سے پہاڑ ٹل جاتے، پہاڑ گر جاتے۔ اب جی مقصد کیا تھا اس کا یہاں؟ مقصد یہ ہے کہ جو دین اسلام ہے وہ تو ایک پہاڑ کی طرح ہے، محکم ہے، اپنی جگہ پر ہے، مضبوط ہے، ان کی چال سے دین اسلام کو کوئی زوال نہیں آنے والا، وہ ٹکرے مار مار کے اپنے ہی سر کو زخمی کریں گے۔ تو وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگر ہم جبال، تو ویسے تو آ گیا بھائی جو پہاڑ ہیں اس کو جبل کی جمع جبال ہے، تو یہاں استعارے کے طور پر اگر ہم مانیں گے تو وہ یہ ہے دین اسلام۔ آگے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کو خیال مت کر یا اللہ کے بارے میں گمان مت کر، مخلفہ وعدہ رسولہ، کہ وہ خلاف ورزی کرنے والا ہے اپنے وعدے کی جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا، یا مکمل جملہ بنے گا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خیال نہ کر کہ اللہ اپنے رسولوں سے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی سر، یہ جی صحیح ہے۔ اپنے رسولوں سے کے ساتھ اپنے وعدے کی خلاف خلاف ورزی ورزی کرنے کریں۔ والے، وہ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ یہی ہے کہ جو مومنین ہیں ان کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھیجے گا، اور جو مشرکین ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جہنم جہنم میں۔ میں۔
جہنم کے اندر رہیں گے، اور یہ تو ہو گیا آخرت کا، اور دنیا کے اندر بھی پہلی قوموں پر عذاب آتے رہے۔ اب تو یہ ہے کہ عذاب کی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ لائے گا، لیکن آخرت اصل میں یہاں وہ وعدہ ہے کہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی غالب اور انتقام انتقام لینے لینے والا۔ والا ہے۔ اب یہ اس آیت کا جو اگلی آیت کے ساتھ اب لنک ہے، اس کو دیکھیں کہ یہاں آ گیا ہے عزیز۔ عزیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غالب۔ غالب۔ جی غالب۔ بالکل، غالب، تمام چیزوں پر وہ غالب، اور اسی کے معنی ان زبردست بھی آئے گا، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے یہاں کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ منتقم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے۔ جیسے نیچے ابھی قہار بھی آنے لگا ہے جی، تو وہ زبردست اور انتقام والا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں یہ ابھی آیت ہم پڑھنے لگے ہیں 48، قیامت کا ذکر ہے۔ لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے، سورج ہے وہ پھونکا جائے گا، لوگ اپنے اپنی قبروں سے نکلیں گے، زمین ہلا دی جائے گی۔ اگر پڑھیں گے القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ، آگے کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اللہ اکبر، کیا مطلب ہے کہ اس دن لوگ پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ تو وتکون الجبال کالعہن المنفوش، جی، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے روئی کے دھونی ہوئی ہاں، اور پہاڑ روئی کے ان کی طرح۔ گالوں کی طرح، جیسے کہ اون اوپر اڑتی ہے ایسے اڑ رہے ہوں گے۔ اب آج کل تو بڑا آسان ہے سمجھنا کہ اب سائنس کو لے کے آئیں گے تو یہ سارے کا سارا کام اللہ کرے گا۔ اللہ نے اپنا نظام بنایا ہوا ہے، ہم زمین کی طرف اس لیے جاتے ہیں کہ زمین کے اندر کش ثقل ہے، اور وہ اس کو اسی قوت کے سے نیچے کھینچتی ہے، جس قوت کے ساتھ ہم اس کو نیچے دباتے ہیں تو اوپر کرتے ہیں، پھر وہ نیچے ہمارے پاؤں کو لے لیتی ہے، تو ہم زمین کے اوپر جمے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی پہاڑ جو ہیں وہ زمین آسمان ہر ایک کے اندر ایک کشش ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ جو رابطہ ہے اس کو کینچی سے کاٹ دیا جائے، اللہ تو تعالیٰ وہی کہے منظر کہ ہے۔ بھئی یہ ایک دوسرے کو ایک توازن جو بنا ہوا ہے، میگنیٹک فیلڈ جو بنا ہے، یہ نہ رہے، گریویٹیشنل پول ایک دوسرے کے اندر نہ رہے، تو کیا ہوگا؟ وہی منظر بچ جاتا ہے جو وہی قاریہ منظر ہوتا بنتا ہے کہ جو القاریہ کے ہے۔ قاریہ کا مطلب بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دو چیزوں کا زور سے ٹکرانا اور پھر آواز آنا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے یہاں کہ یوم تبدل الارض، تبدل الارض مجہول کا صیغہ ہے، غیر الارض، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، آسمان بھی، وبرزوا للہ الواحد القہار۔ یہ ہے جی ترجمہ، قیامت کا منظر ہے تو پڑھیں یوم، جس دن جس دن یا اس دن، اس دن تبدل الارض، زمین بدل دی مجہول کا جائے گی، صیغہ، زمین کو بدل دیا بدل جائے دی گا جائے گی، غیر الارض، اس زمین جی کے کسی علاوہ۔ اور زمین، جی کسی اور زمین کی شکل میں، جی غیر الارض، غیر مطلب غیر اجنبی کو بھی کہتے ہیں، غیر کے معنی نہیں بھی پڑے ہوئے ہیں، تو اس کا سوائے ترجمہ بغیر۔ اگر غیر کرنا ہے کسی اور زمین کے اندر،
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے یہاں جو یاد آ رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو آ رہی ہیں نا آگے بھی پڑھتے ہیں، پھر میں حدیث سناتا ہوں۔ جس دن زمین کو، اس زمین کو کسی اور زمین میں بدل دیا جائے گا، والسماوات، اور آسمانوں کو بھی، اور آسمانوں کو بھی، بہت اچھا ترجمہ ہے، اور آسمان نہیں ہے، ساتوں آسمان، یہ ان کو بھی بدل دیا جائے گا، وبرزوا، اور وہ دوڑ پڑیں گے، اور وہ نکل پڑیں گے، ظاہر ہو جائیں گے۔ اب کہاں سے ظاہر ہونا ہے انہوں نے، وہ اللہ کو پتا ہے زمین کے نیچے کتنی بڑی دنیا جو ہے، کتنے لوگ بسے ہوئے ہیں، جتنے اوپر ہیں شاید اس سے زیادہ نیچے ہوں، تہذیبیں کتنی آئیں، کتنی ختم ہو گئیں، تو سارے کے سارے وہ برزو، اور وہ نکل پڑیں گے، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، الواحد، جو کہ واحد ہے، اکیلا ہے، جی، جو کہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اور القہار، قہار قہر والا ہے، اور ہم نے پڑھا ہے جو زبردست ہے۔ زبردست۔ یہ تھوڑا آپ نے آپ کو بچانے کے لیے، ورنہ تو قہار کا جو ترجمہ ہے اس میں مبالغہ ہے، غفار کی الٹ کر لیں تو قہر الہی اگر نازل ہو جائے اور وہ قہار ہو، تو اب حدیث سنیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ زمین دوسری زمین کے اندر بدل دی جائے گی، بالکل ایسے ہی کہ جس طریقے سے روٹی جو ہوتی ہے، خبز کا لفظ آتا ہے وہاں، کہ روٹی کو بدل دیا جاتا ہے الٹا کے، اور وہاں جبار کا لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے اس زمین کو اور آسمان کو کسی اور شکل کے اندر بدل دے گا۔ تھوڑا سا نیچے کریں اس کو، اور پیچھے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا نام لے رہا ہے، کیا؟ ان اللہ عزیز ذو انتقام، عزیز ساتھ آیا ہوا ہے کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے، زبردست ہے، اور انتقام بھی لینے والا ہے۔ وقت آ گیا، سور پھونک دیا گیا، اور یہ زمین و آسمان جتنے بھی ہیں کسی اور شکل کے اندر آ گئے۔ ایک شکل جو بتائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے کہ بالکل روٹی کی شکل کے اندر، اور آگے بتایا کہ جس طریقے سے تم سفر کے اندر ہوتے ہو، اور وہ وہاں تو خیر جنت کے لیے لفظ آئے ہیں اس حدیث کے اندر کہ تم روٹی کو الٹ پلٹ کرتے ہو، جنت والوں کے لیے وہاں الفاظ ہیں ویسے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جی، لیکن اس سے پہلے جبار کا لفظ آتا ہے کہ جبار اپنے ہاتھوں سے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے ان زمین و آسمان کو بدل دے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور یہ کریں کہ یہی جو چپٹی زمین ہے، اس کا نیچے والا پوری کی پوری زمین کو اوپر جا کے اس کو دوسری جانب کر دیا جائے، اور پھر اس کو دوبارہ دیا جائے کہ بھئی دوبارہ پلٹا جائے، تو یہ زمین کیا اپنی جگہ پر اس شکل میں رہے گی؟ نہیں، گڑبڑ ہو جائے گا۔ ہم اس کے اوپر ہوں گے، ہم زمین کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس زمین کے اوپر قبروں کے اندر سے نکلے ہوں گے، وَبَرَزُوا لِلَّهِ آ رہا ہے، وَبَرَزُوا، اور وہ نکل پڑیں گے۔ ہم نے وہ طالوت اور جالوت کا لکھا تھا، تو وہاں بھی وَبَرَزُوا پڑھا تھا جی، جی ہم نے پڑھا ہوا ہے بارازو۔ جی، تو وہ نکل پڑیں گے اللہ کے لیے کہ جو یکتا اور زبردست ہے۔ آگے پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ایک ہی بار ترجمہ کریں گے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کبھی بھی چیزیں آ سکتی ہیں۔ قیامت ایک ایسی چیز ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا، صرف اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کبھی بھی آ سکتی ہے۔
آگے آ رہا ہے جی وترل، ہاں یہاں تک ذرا ترجمہ دوبارہ کر لیتے ہیں. یوما تبدل الارض غیر الارض، ترجمہ کریں جی. اور اس دن جس دن اس زمین دن کو زمین دوسری زمین میں بدل دیا دوسری جائے گا. زمین میں بدل دیا جائے گا. اس دن زمین کو کسی اور زمین کی شکل میں یا میں بدل دیا جائے گا. وہ سماوات، اور اور آسمانوں کو بھی. اور آسمانوں کو بھی. وبرزوا للہ، اور وہ اور وہ اللہ کے اللہ لیے کے لیے نکل پڑیں نکل گے. پڑیں گے. اور وہ اللہ کے لیے نکل پڑیں گے. الواحد القہار، جو جو اکیلا ہے اور یکتا ہے زبردست ہے. چلو اور زبردست. جی، جو یکتا یا اکیلا ایک لفظ استعمال کرنا ہے، جو اکیلا اور زبردست ہے. زبردست ہے. اچھا جی، اب اوپر آ رہی تھی بات مشرکین کی، ظالمین کی لفظ آ رہی تھی. اب یہ ساری کی ساری دیکھیں کہ جو چیزیں ہیں وہ کیا آ رہی ہیں. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ. اور تو مجرموں اب کو یہ دیکھے مجرمین کون ہوں گے؟ بس یہ 50 اور 49 کا 50-50 کا چکر تو ہو گیا، لیکن 51-49 اس کو اپنے ذہن میں کم از کم رکھ لیں کہ ومن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. فامہ ہاویہ. حاویہ. مطلب کہ جس کے وزن بھاری ہو گئے وہ کیا ہوگا؟ من پسند زندگی کے اندر ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے ہوئے وہ آگ وہ کے اندر حاویہ. جائے گا، وہ مجرم ہوگا. اب یہ جو مجرم ہے، یہ مجرم، بڑے مجرم تو ہوں گے مشرکین، اس سے بڑے مجرم یا بلکہ مشرکین تو سب سے بڑے مجرم ہیں کفار، جو مانتے ہی نہیں تھے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. آواز انہی کی بات ہو رہی ہے. اور ان مجرمین کے اندر مسلمان بھی ہوں گے. کیوں جی؟ جی سر. مجرمین مطلب کرائٹیریا جو ہے وہ ہر شخص کے لیے وہی ہے. کیا والا؟ فاما من ثقلت موازینہ، جس کے وزن بھاری ہوئے. واما من خفت موازینہ، جس کے وزن ہلکے ہوئے. ہلکے ہوئے دوزخ، بھاری ہوئے تو وہ. اب یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہوگا، میں ابھی ایک حدیث اور بھی بتاؤں گا آپ کو، کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہوگا اور ان کے وزن ہلکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا اتنی. اور آگے پھر چلتے ہیں، میں حدیث اور بھی بیان کروں گا. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، ترجمہ کریں. اور تو مجرموں کو دیکھے گا. دیکھے گا. اور تو مجرموں کو دیکھے گا. اب یہ ترا ہر انسان کے لیے ہے، اور خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جی، کیونکہ اوپر بھی انذر اب لفظ آ رہا ہے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ آ رہا ہے، تو وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ تو مجرموں کو دیکھے گا. یومئذ، اس دن. اس دن. اب لفظ آ رہا ہے مقرنین. مقرنین جمع ہے اور مجہول کا صیغہ ہے، ایسا ہی ہے نا. مقرنین ہوتا تو وہ جکڑے ہوئے ہوں گے. یہ مقرنین، ہاں یہ مقرنین جکڑنے والے ہوں گے، یہ مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے. اب مقرنین کہتے ہیں گاؤں کے اندر ہم وہ ہل چلاتے تھے اور آگے دو اپنا بیل ہوتے تھے، اور بیل کے گلے میں کیا ہوتی تھی عبدالرؤف بھائی؟ جولا کہندے سی پنجابی تسی پنجابی چولان دے سی، اسی پنجالی آخدے سی. پنجالی ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ وہ جو اکٹھا کر کے دو بیلوں کو اکٹھا کر کے یا زیادہ بیلوں کو ایک پنجالی کے اندر کرتے تھے، اس کو مقرنین کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقرر نہیں. مقرنین.
इकट्ठे कर, दो लोगों को, दो या दो से ज्यादा चीजों को रस्सी के साथ बांध दिया जाए, जंजीर के साथ बांध दिया जाए, वो जो बंधे हुए लोग होते हैं उनको कहते हैं मुकर्रनीन, कि वो आपस में जकड़े जकड़े हुए होंगे। मुकर्रनीन, वो जकड़े जकड़े हुए हुए होंगे, जकड़े हुए होंगे। फिल असफाद, ये सफादुन की जमा है। सफद कहते हैं उस जंजीर को, दो तरह की जंजीर, जो कैद खाने के अंदर कैदी जो होते हैं उनके क्या नाम है, हाथों को और गर्दन के अंदर डाल के पांव के अंदर डाली जाए तो ये अपना सफादुन बनती है। हाथ बंधे हुए हों और ये जी अपना जंजीर किधर गई हो, गर्दन पाँव पे में भी और गले में भी। और नीचे पाँव में भी हो। ये हमने मुजरिमों जी। को देखा है अपना कैद खानों के अंदर। जी और कातिल को। ये एक ही जंजीर होगी, लेकिन मुकर्रनीन का मतलब है कि जितने भी मुजरिम हैं इस एक एक आपस में, जैसे एक आपस एक में के जकड़े वजन हुए। के, सबको एक दूसरे के साथ मिला के वो जकड़े हुए होंगे जंजीर से। तो तर्जमा मैं करता हूं कि तू देखेगा मुजरिमों को उस दिन, अब मैं लफ्ज करने वाला हूं, वो इकट्ठे जकड़े हुए होंगे। मुकर्रनीन का तर्जमा क्या कर रहा हूं, वो वो इकट्ठे 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 जकड़े जकड़े हुए होंगे। इकट्ठे इसके अंदर लफ्ज है, इकट्ठे के अंदर, मुकर्रनीन के अंदर कर्ण कहते ही उसको है। कर्ण वैसे कहते हैं जो वो बैल का क्या कहते हैं, सींग, उसको कर्ण कहते हैं वैसे जी। लेकिन मुकर्रन कहते हैं कि जो कुछ लोगों को या कुछ चीजों को इकट्ठा एक ही चीज के साथ बांध दिया जाए तो वो इकट्ठे जकड़े हुए होंगे। फिल असफाद, एक जंजीर नहीं, जंजीरों में। क्यों जी? जी। जी जंजीरों में। अब तर्जमा करें दो आयात का और पूरी इस चीज के साथ कि अल्लाह ताला इस अजाब से बचाए जी। आमीन। अपने कैसर भाई प्लीज। यौमा यौम, तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दी वस्समावातु, उस दिन जमीन को किसी दूसरी जमीन में बदल दिया जाएगा और आसमानों को भी। व बरजू लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, और वो अल्लाह के लिए निकल पड़ेंगे जो अकेला है और जबरदस्त है। व तरल मुजरिमीन, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुजरिमों को देखेंगे यौमाइज़िन, उस दिन, मुकर्रनीन फिल अस्फाद, वो जंजीरों में जकड़े हुए होंगे। इकट्ठे मैंने कहा था, वो वो जंजीरों जंजीरों में में इकट्ठे इकट्ठे हुए जकड़े होंगे। हुए हों, इकट्ठे जकड़े हुए होंगे इकट्ठे जकड़े जी। हुए। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने दरमियान में से बाकी जो मौत के मनाजिर हैं वो नहीं यहाँ मतलब किए। आगे जो लफ्ज आ रहा है, अल्लाह अकबर, या अल्लाह बचा लेना। अल्लाह ताला कह रहा है कि सराबील जी, सरबील और सराबील। सरबील कहते हैं आपने और मैंने जो कमीज पहनी हुई है, इसको अरबी के अंदर सरबील कहते हैं, चौगा। अगर अरबियों का देख लें वो क्या था जी, तो की जी जो जल्लाबिया जुब्बा कहते हैं जुब्बा। उसको जी। तोप, तोप। हाँ जी, बस सोब कहते हैं, वो उसका लफ्ज है जल्लाबिया। वो सराबील है, सराबीलुहुम, शराबी। उनकी कमीजें, उनकी कमीजें, कमीज हम कहते हैं, उनकी कमीजें। कमीज। कमीजें। और ये कमीज वो है कि जो ऊपर से लेकर नीचे तक होती है। हमारे यहाँ कमीज आधी होती है, वो ना ध्यान में रखिएगा। ये ऊपर से लेकर नीचे तक ढांकने के लिए जो कपड़ा होता है उसको सराबील कहते हैं, सरबील कहते हैं। और ये उसकी जमा है सराबीलुहुम, उनकी कमीजें, उनकी कमीजें। कमीजें।
कमीजें, अल्लाह अकबर, मिन कातिरान, कातिरान का मतलब है तारकूल की होंगी। अस्तगफिरुल्लाह। जी, कातिरान को उसको कहते हैं कि ये हमारे यहाँ गूंद नहीं निकलती है किकरों के अंदर से, चलगोजक के अंदर से, और बाकी रबर जो बाहर निकलता है और बाद में उसको जलाया जाता है, वो कातिरान। और कातिरान तारकूल, जो जिसको लुक हम कहते हैं। जी जी। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर ये करें, शाला बजा ले, ये जहन्नम की बात हो रही है। सराबीलुहुम मिन कातिरान, उनकी कमीजें तारकूल की होंगी। कहें जरा, सराबीलुहुम मिन कातिरान, उनकी कमीजें तारकूल की तारकूल की होंगी। होंगी। और क्या होगा? इंसान कहाँ से पहचाना जाता है? चेहरे चेहरे जी, से। चेहरे चेहरे। से, बिल्कुल चेहरे। तो यहाँ वजह की जमा वजूह आया है। व तगशा, पहले पढ़ा हो गिशावतुन, वो ढांप पर्दा, ले, ढांपना। ढांप व तगशा और ढांप लेगी वजूहाहुम, उनके चेहरों को। वजूहाहुम, अन्नारु फाइल है, नार चूंकि मुअन्नस है, पढ़ा है ना, जी 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 जी। इसलिए उसके लिए जो सीगा आया है फेल का, वो तगशा आया है। इस इसको मेरा ख्याल है साथी आप काफी सारा समझ गए होंगे। जी सर। जी, जी व तगशा वजूहाहुमुन नारु, और उनके चेहरों को आग ढांपे हुए होगी। और तर्जमा उनके करें इसका, चेहरों को आग वतगशा ढांपे हुए वजूहाहुमुन नारु का तर्जमा करें। और और उनके उनके चेहरों को आग आग ढांपे हुए ढांपे होगी। हुए आग ढांपे होगी। हुए होगी। अल्लाह अकबर। ये है जी चेहरा, जिसको हम पता नहीं लेम पोच क्या कुछ करते हैं, और इसके लिए सारा कुछ दुनिया के अंदर करते हैं सब कुछ। लेकिन ये है कि जिसके वजन कम हुए, ये ज़हन में रख लीजिएगा, ये मुशरिकीन की बात हो रही है। लेकिन ये भी ज़हन में रखिएगा कि वही जो मैंने बताई, 50-50 वाला, और 51 और 49 वाला, 49 वाला जहन्नम में जाएगा, जो अल्लाह ने कहा हुआ है। क्यों जी? जी और 1% वहां से सजा लेके फिर आएगा, और वो कौन होगा? ये मैं अब हदीस बताने वाला हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला, बहुत ज़माना गुजर जाएगा, ये मैं अपने पास से कह रहा हूँ। ये असल में दो जगह पे आता है। एक तो हदीस शफात के अंदर, और ये हदीस अलग से है बुखारी के अंदर, बाब रुकाक है, उसके अंदर हम पढ़ रहे थे। तो आज ही मैं पढ़ रहा था ये चीज़। कहा कि उसके अंदर अल्लाह ताला कहेगा कि जाओ, उसके अंदर वो मोमिनीन भी हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज आते हैं वह उसके अंदर, कि जिन्होंने, इसलिए कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह तो हमारी उम्मत के हुए ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के। इससे पहले भी लोग मुख्तलिफ के होंगे, तो लिहाजा ला इलाहा इल्लल्लाह को क्राइटेरिया बनाया। तो वो जाएंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा और शिरक नहीं किया हुआ होगा, तो फरिश्ते पहचानेंगे उनको, जहन्नम के अंदर होंगे, ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाले जहन्नम के अंदर होंगे जी। लेकिन उन्होंने शिरक किया हुआ होगा, और फरिश्ते उनको पहचानेंगे। मैं वो बताने लगा हूं कैसे पहचानेंगे। आसार सुजूद से, कि सजदे वाली जगह जो है वो चमक रही होगी उनकी। एक तो निशान हम यहाँ बनाते हैं ना, कि सजदे का निशान बनाते हैं। हमने देखा कि लोग बड़े बड़े सजदे रगड़ते हैं कि वो निशान बन जाए। वो खुद ब खुद बन जाएगा। जिसने अपना चेहरा अल्लाह के आगे रख दिया,
اور اپنے آپ کو 6 فٹ کے انسان نے اپنے آپ کو 2.5 فٹ کا انسان بنا دیا سجدے میں آ کے اور اللہ کے سامنے سر ٹیک دیا، تو اللہ تعالیٰ اس جگہ کو جو اللہ کے اپنا سامنے جھکی ہوئی ہوگی تو وہ نشان ہوں گے جن سے فرشتے پہچانیں گے، اور فرشتے ان کو نکال کے لے آئیں گے. کیوں جی؟ جی جی لیکن اس سے پہلے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کے اندر جانا بذات خود اتنا خوفناک ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا اس کی گرمی کا. وہ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر، میں آج کچھ چیز خریدنے کے لیے گیا تھا، یہ کموڈ وغیرہ اور یہ واش بیسن وغیرہ، تو میں پوچھ رہا تھا ان سے کہ بھئی یہ کس طریقے سے بنتی ہے، تو وہ کہنے لگے جی پہلے تو پکی مٹی تو ہم نے گاؤں کے اندر دیکھا ہوا ہے نا، کمہار وغیرہ بناتے تھے کچے گھڑے، اس کو اور زیادہ دے دیں تو وہ ذرا اور پکی بن جاتی ہے، پھر پورسلین بن جاتی ہے، اور کریں اور کچھ چیز وہ خوبصورت چیز بن جاتی ہے پکی. جی اب اور دوسری جگہ پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوہا جس کے اندر پگھل جاتا ہے فرنس کے اندر، وہ دنیا کی آگ ہے یا نہیں؟ ہے. ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی جتنی بھی آگ ہے وہ فرنس اپنے ذہن میں رکھیں 70 گنا اس سے زیادہ جہنم کی آگ ہے. اللہ. تو بھائیو یہاں جو صورتحال ہم نے بتائی ہے اس سے بچنا ہے ہمیں، وقت ہے ہمارے پاس، جو بھی سانس اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ اپنی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کر لیں گے تو سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، اس سے بچ جائیں گے. آگے چلتے ہیں جی. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. جی تاکہ یجزی اللہ، اللہ دے جزا دے گا. اللہ بدلہ دے. جی ہاں، یہاں تو دونوں قسم کے ہیں نا، یہاں بدلہ استعمال کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے، اس لیے کہ مومنین کا اور دوسروں کا یہاں پتہ نہیں چل رہا، اوپر تو ویسے مجرمین ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے کل نفس، ہر نفس کو ہر نفس کو ما کسبت، جو اس نے کمایا. جو اس نے کمایا، اچھا کمایا تو اچھا بدلہ، برا کمایا تو برا بدلہ. یہ سارے کا سارا قیامت کے دن ہوگا. اور اتنے سارے لوگ جو 8 ارب اب بن گئے ہیں اور پتہ نہیں کتنے ارب اس دنیا کے اندر کے اندر زمین کے نیچے چلے گئے ہوں گے، تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ شاید ان کا حساب لینا تو بڑا مشکل ہے. نہیں بھائی، اللہ تعالی قرآن مجید کے بھی کہتا ہے کہ ہم نے ہر ایک کا اعمال نامہ اس کی گردن کے اندر لٹکا رکھا ہے، پھر اس کے سامنے ہم کتاب اس کی اعمال نامہ کھول کے رکھ دیں گے، لو بھائی یہ ہے اعمال نامہ، اس کو دیکھ لو، ورنہ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی حساب لینے میں سخت. بہت، جی نہیں، یہ سریع کا مطلب ہوتا ہے بہت تیز ہے، حساب لینے میں بہت تیز ہے. آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں بچ جاؤں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اللہ ہے جو اس وقت تمام لوگوں کی دعائیں سن لیتا ہے. ایک ہی وقت میں کتنے عرب لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سنتا بھی ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے. کیوں جی؟ تو لہذا اس اللہ کو عام انسانوں کی طرح مت جانو، اس کے لیے حساب لینا وہ اس کے اندر بڑا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ ہی استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے. جی جلدی کرے، باقی 4 منٹ رہ گئے ہیں. سرابیلہم کا ترجمہ جی کون کریں گے ذرا جلدی؟ غلام سرور صاحب. غلام سرور بھائی. سرابیلہم من قطران
ان کی قمیضیں کول تار کی ہوں گی یا تار کول کی ہوں گی؟ ٹھیک ہے، دونوں لفظ ہیں جی۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، وجوہہم النار، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپے ہوئے ہوگی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالی بدلہ دے، کل نفس، ہر نفس کو یا ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی بہت تیز، حساب لینے میں بہت تیز ہے، بہت تیز ہے۔ آگے جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بلاغ، بلاغ پیغام، جی پہنچانا ہے، اسی سے بلاغ پیغام بنے گا۔ ھذا بلاغ للناس، ترجمہ کریں، یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے، یہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ اور سارے کا سارا منظر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی الفاظ کے اندر 4-5 چیزوں کے اندر بتایا ہے۔ ابھی وہ نہیں بتایا کہ بھی کیسے انسان جائے گا، وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے یا اور چیزیں دیکھیں گے مختلف مناظر میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پہلے آپ نے آپ کو تیار کر لو۔ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ پیغام ہے۔ اچھا آگے دوبارہ مجہول کا صیغہ آ رہا ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ اس کے ذریعے ڈرائے جائیں۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ وہ اس کے ذریعے ڈرائے جائیں۔ اب ڈرائے گا کون؟ آپ ڈرائیں گے، میں ڈراؤں گا، اور وقت کا رسول اس وقت ڈرا چکا ہے۔ اب ہم نے لوگوں کو بتانا ہے یہ ساری چیزیں کہ خدا کے بندو، قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور قرآن مجید اللہ کا کلام سچ حق ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ اس قرآن کے ذریعے یا اس پیغام کے ذریعے ڈرائے جائیں۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لے، تاکہ وہ جان لیں، انما ہوا الہ واحد، کہ بے شک وہ وہی اللہ ایک معبود ہے۔ کہیں ایک ذرا، معبود ہے، بے بے شک شک وہ وہ اللہ اللہ ایک ایک معبود معبود ہے۔ ہے، معبود ہے، وَلِيَذَّكَّرَ، تاکہ نصیحت حاصل کریں، نصیحت حاصل تاکہ کرے، وہ نصیحت اولو حاصل کرے، الالباب، عقل والے۔ عقل والے۔ اب جس کے اندر عقل ہے وہ نصیحت حاصل کرے گا، جو نصیحت نہیں حاصل کرتا اس کا الٹ لے لیں کہ بے وقوف ترین انسان ہے اس دنیا کا۔ جی اپنا پڑھیں جی، اپنے کون اس کا ذرا کرے گا ترجمہ؟ جی سلیم جی، مشتاق بھائی کر بلاغ دیتے۔ للناس، یہ جی لوگوں کے لیے بلاغ پیغام ہے، بلاغ بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ وَلِيُنذَرُوا وَلِيُنذَرُوا بِهِ، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ اس کے ذریعے ڈرائے جائیں۔ ڈرائے جائیں جی۔ وَلِيَعْلَمُوا إِنَّهُمْ، ترجمہ کریں، وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، تاکہ وہ جان لیں، انما ہوا ہوا الہ واحد، الہ واحد، کہ بے شک وہ اللہ ایک وہ معبود ہے ہے۔ ایک معبود جی۔ وَلِيَذَّكَّرَ اولو الالباب، اولو الالباب، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ 52 آیات سورہ ابراہیم کی ہم نے آج ختم کی، اور جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو جذبات ابھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے سامنے رکھ کے کیے ہیں، اس کو ہم نہ بھولیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ آمین۔ آمین انشاءاللہ۔ آمین۔ تو کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ الحجر لفظ ہے، تو سورہ جو ہے نئی، اس کا سیاق و سباق وہی ہے کہ یہ سورہ ابراہیم اس کی بہن ہے یہ جی، تو اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو فی امان اللہ تعالیٰ جی۔ جی ہمارے ٹھیک ہے۔ اللہ